بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی نیوز چینل سے اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ راولپنڈی میں کروڑوں روپے کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کرایہ دار نے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ راولپنڈی میں کرایہ دار نے جائیداد ہتھیانے کے لیے 3 قریبی بھائیوں کو قتل کر دیا، جبکہ ایک بھائی لاپتہ ہو گیا۔ مرکزی ملزم کے انکشافات نے ہالی ووڈ فلم کی کہانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ نجی ٹی وی سما کے مطابق راولپنڈی میں کرایہ دار نے کروڑوں روپے کی جائیداد ہتھیانے کے لیے 4 قریبی بھائیوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ متاثرہ خاندان میں صرف 2 بھائی اور 1 بہن اور ان کے بچے رہ گئے ہیں، جن کا ابھی کام تمام ہونا تھا۔ پولیس کے مطابق ماجد نامی شخص کو 27 ستمبر کو تھانہ پیر ودائی کے علاقے اسلام پورہ میں قتل کیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج میں رکشہ تیزی سے آتا ہوا نظر آیا۔ رکشہ ڈرائیور عمران کو شک کی بنا پر پکڑا گیا تو 11 سال پرانا منصوبہ سامنے آیا۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق 3 قتل کی دل دہلا دینے والی کہانی سامنے آ گئی۔ بتاتی چلوں کہ ساجد، ماجد اور واجد تینوں بھائی تھے۔ دوران تفتیش ملزم نے گھناؤنا منصوبہ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ملزم عمران ماجد نامی شخص کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو رہا تھا۔ مقتول 19 جولائی 2022 کو قتل ہونے والے اپنے بھائی ساجد کے مقدمے میں مدعی بھی تھا۔ اس بھائی کے قتل کو بھی بلائنڈ مرڈر کا نام دے دیا جاتا ہے اور اس کے تیسرے بھائی ارشد کو پیمز ہسپتال میں قتل کیا گیا تھا۔ مقتول 2 سال بعد قتل ہوا تھا اور اس کی موت حادثاتی تھی۔ یہ ڈھونگ رچایا گیا تھا، جبکہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ارشد ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو اسے اینٹیں مار مار کے ہلاک کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ درخت بھاری تھا، اس پر کوئی آسیب وغیرہ تھا، جبکہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ ان کا اپنا کرایہ دار جاوید اکرام ہے۔ راولپنڈی میں ان بھائیوں کی 8 سے 10 کنال زمین ہے جہاں پارکنگ لاٹ بنی ہوئی ہے اور ملزم جاوید وہاں پر پارکنگ کے کام کے ساتھ ساتھ منشیات فروشی بھی کرتا ہے۔ مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے میڈیکل سٹور میں نشے کے ٹیکے بھی لگاتا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کا باپ آج سے 30 سال پہلے ان بھائیوں کے پاس کرایہ دار بن کر آتا ہے اور مزدوری بھی انہی کے پاس کرتا ہے اور یہ قاتل انہی بھائیوں کے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوتا ہے۔ ملزم نے 2 سال میں 3 بھائیوں کو راستے سے ہٹایا اور چوتھے بھائی واجد کو 11 سال قبل نشے کا اس قدر عادی بنایا کہ جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ان بھائیوں کی تقریباً 96 کروڑ روپے کی جائیداد تھی۔ ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی پولیس وسیم ریاض کا کہنا ہے کہ متوفی کے پاس 7 سے 8 کنال کے قریب جائیداد ہے جس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ مقتولین کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ملزم عمران پکڑا نہ جاتا کیونکہ جاوید جب بھی کسی بھائی کا قتل ہوتا تھا تو پولیس کے پاس جانے میں، ڈیڈ باڈی کی تجہیز و تکفین میں، لواحقین کی امداد، یہاں تک کہ تعزیت کے لیے آئے مہمانوں کو کھانے تک کھلانے میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ مزید بتاتی چلوں کہ یہی جاوید آج سے 11 سال پہلے ایک 17 سالہ لڑکے کے اغوا، تاوان اور قتل میں ملوث ہوتا ہے، جس میں عدالت اسے 3 بار سزائے موت کی سزا بھی سنائی جا چکی تھی۔ اس کے بعد 10 سال قید کاٹ کے آتا ہے اور 1 سال ہی ابھی ہوا ہوتا ہے جیل سے واپس آئے تو یہ واردات کر بیٹھتا ہے اور پولیس کو یہی بتایا کہ ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے جس کی دیکھ بھال بھی میں کرتا ہوں، تو ایک ایک کر کے تمام بھائیوں کے ٹھکانے لگانا اس کا منصوبہ تھا، چونکہ پھر جائیداد کا اکیلا وارث میں ہی ہوتا 30 سال سے ان کے پاس نوکری کی وجہ سے۔ مزید ملزم کا کہنا ہے کہ جو 1 بھائی اور بہن زندہ ہیں ان سمیت ان کے جو بچے جائیداد کا حق مانگنے آتے ان سب کو بھی راستے سے ہٹانے کی پلاننگ وہ کر چکا تھا۔ مزید بتاتی چلوں کہ ماسٹر مائنڈ جاوید اپنے مذموم مقصد کے حصول کے قریب پہنچ چکا تھا اگر ملزم نے عمران کو اپنی منصوبہ بندی میں شامل نہ کیا ہوتا، جبکہ عمران نے بتایا کہ اس سے عمران نامی شخص سے اسلحہ حاصل کیا تھا۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ پیسہ، دولت، جائیداد انسان کو کتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ اس شخص کا باپ تو شاید کوئی نیک شخص ہو جس پر اعتماد کر کے ہی ان تینوں بھائیوں نے اس ملزم کو اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے رکھ چھوڑا ہوگا، لیکن شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے تو اس شخص کے لالچ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ 11 سال کے لمبے عرصے میں بھی جو ہے وہ یہ تھکا نہیں اور مسلسل ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے لگا رہا، لیکن آخر کار گڑھے میں جا گرا۔ ایک چھوٹی سی بات اور ایک صورت کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کروں گی کہ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔
शायद ये शख्स अगर कोई नेक नियति से चलता तो अल्लाह की ज़ात इसी जायदाद तक पहुँचने के लिए इसके लिए कितने रास्ते निकाल देती जो इसके लिए आसान भी होते और सीधे भी, लेकिन इसने शैतान के नक्शे कदम पर चलकर ख़ुद को हलाकत में डाल लिया। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, बहुत हासिल की हिर्स तुम्हें मशगूल रखती है, यहाँ तक कि तुम कब्रों को जा देखते हो। नहीं, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। फिर नहीं, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। नहीं, काश तुम्हें यकीनी इल्म होता, तुम ज़रूर दोज़ख को देखोगे, फिर तुम उसे यकीन की आंख से देखोगे, फिर उस दिन तुमसे ऐशो आराम के बारे में पूछा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।